to come on the stage and share his views with all of us. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Pro Vice Chancellor, UTEMS University, Chief Secretary, Honorable Ministers, Parliamentarians, dignitaries, guests from other than Quetta, بلوچستان کے مختلف اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ایک بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے حوالے سے آپ سب یہاں موجود ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بزنس سائنسز میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ بڑا ہے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں کیونکہ میں کراؤڈ کی کبھی کبھی ویریفیکیشن ویسے کروانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیریسلی اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. سو اٹس گڈ. بیسکلی میں ایک ایسے آڈینس کو ایڈریس کر رہا ہوں جو انٹرسٹڈ بھی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ نے تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ تو یقینی طور پہ سنا ہوگا کہ ایک سٹیپ لیا جا رہا ہے ہاؤ ٹو پروموٹ دا بزنس میکینزم, جہاں ہم اپنا ایک اولڈ روٹین میکینزم بزنس کو ہم ایک پروفیشنل انداز میں کس طرح آگے لے جا رہے ہیں. ایک بڑی اچھی بات ابھی کہی گئی کہ کور لائیولیہڈ کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ انسان اس دنیا میں چند چیزوں کے لیے بڑا اپنے کو مخصوص کرتا ہے, جس میں سے کمائی کرنا ایک بہت بڑا اس کا ایک ریزن ہے ٹو سروائیو. کیونکہ اس کو اگر اس کی آمدنی نہیں ہوگی تو اس کی لائیولیہڈ نہیں ہوگی, اس کے بچے پڑھ نہیں سکیں گے, وہ صحت کے معاملے میں کمزور ہوگا, ایک اچھا گھر نہیں بنا سکتا, خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی آفت آئے جس میں اس کو بیماری ہو تو وہ اپنا علاج نہیں کرا سکے گا. یہ ساری چیزیں ریوالو کرتی ہیں کمائی کے اوپر اور انسان کی لائیولیہڈ کے اوپر. اور پھر ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, میں نے کاروبار کرنا ہے, میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے جسٹ ٹو سروائیو. یونیورسٹیز کے اندر جب آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک بہت بڑا مقصد یہی ہوتا ہے. کوئی صرف یونیورسٹی میں اس لیے پڑھنے نہیں آتا کہ جی میں صرف نالجبل ہو جاؤں اور پھر گھر جا کے بیٹھ جاؤں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کبھی کبھی ہمیں مجبور کر دیتا ہے گھر بیٹھنے کے لیے بھی, لیکن عموماً 95% پلس لوگ اسی مقصد کے لیے یونیورسٹیز اور ٹریڈز میں اور ایسے ٹیکنیکل اداروں میں جاتے ہیں کہ اپنی قابلیت کو اس لیول پہ پہنچائے تاکہ کچھ کام کر سکیں. کوئی انجینئر بننے جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننے جاتا ہے, کوئی اسپیس ٹیکنالوجی کو ریڈ کرتا ہے, کوئی بزنس سائٹ پہ جاتا ہے, اور سو مینی ادر تھنگس. بلوچستان کے نظریات کو دیکھتے ہوئے اور بلوچستان کے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک پہلے بھی بڑا اندازہ ہوتا تھا کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خود کفیل, ایک بڑا ریسورس اورینٹڈ, ایک بڑا اپرچونٹی سے بھرا ہوا صوبہ بنایا ہوا ہے. اور ان 16 مہینوں میں جب سے میں ادھر ایز اے چیف ایگزیکٹو آیا ہوں اور ایک اپنی ذمہ داریوں کو مزید دیکھنے کے لیے آیا ہوں, تو میں ہر کسی نہ کسی فورم پہ یا کسی نہ کسی میٹنگ میں جب بیٹھتا ہوں تو اس ریسورس کے پوٹینشیل کو اور میں بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں. ایک طرف آپ کا ریسورس ہے اور ایک طرف بلوچستان کی غربت ہے, پسماندگی ہے, بلوچستان میں افلاس ہے, بلوچستان میں ریشو آف پر کیپٹا جو آپ کا ایک انکم ہے انڈیویجول کا وہ بڑا کم نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. سو اٹس ریسورس اور اس کے اگینسٹ میں بہت ساری ویکنیسز. کوئی چیز از خود کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. کوئی بزنس خود کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی زمینداری خود فصل دینا شروع نہیں ہوتی, کوئی فیکٹری خود چلنا نہیں شروع ہوتی. ایک میکینزم آف میڈیم ہوتا ہے جو اس کو سٹیج پہ لاتا ہے, اور وہ جو سٹیج ہے, جو میکینزم یا پلیٹ فارم ہے جو اس کو اس
آؤٹ پٹ کی طرف لاتا ہے وہاں انسان کا ایک ان پٹ بڑا اہم ہوتا ہے، جہاں بزنس کمیونٹی، انٹرپرینیورز، اسمال بزنس، مینوفیکچرنگ کمپنیز، سروسز، فارمرز، یہ سارے بیچ میں آ جاتے ہیں. ہم ابھی تک ایک بڑے بیسک وے آف لائف میں گزارا کر رہے ہیں. بلوچستان میں صرف 4-5 ٹریڈز ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹ چیز یہاں ہم جو کر رہے ہیں وہ زمینداری ہے یا سروسز ہے، یا کسی نے بہت چھوٹے لیول پہ تھوڑی بہت مائننگ یا تھوڑی بہت انڈسٹری کر رہا ہوگا، وہ بھی بہت کم لیول پہ. اب جس ریسورس کی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف نمبرز نہیں ہے، میں اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوگا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس صوبے کا پوٹینشیل کیا ہے، اس صوبے میں اپرچونٹیز کہاں پہ ہیں، اس صوبے کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ فیوچرسٹک ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور ان سب اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا کون سا لائن آف ایکشن اس سٹیج پہ جہاں آپ یونیورسٹیز پہ ہیں بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ آگے جا کے ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں، اس میں کام کر سکیں اور اس میں کم از کم کوئی ایک ورکنگ کر سکیں. بلوچستان میں آپ نے سنا ہوگا جی یہاں ریکوڈک ہے، یہاں پہ مائنز بہت ہے، یہاں پہ کرومائٹ ہے، کوئلہ ہے، سائل ہے، وسائل ہے، ساری چیزیں ہیں. ہم سنتے رہتے ہیں، سیاسی دور میں بھی سنتے ہیں اور اکیڈیمیا کے حوالے سے، ایک ڈیٹا کے حوالے سے بھی سنتے رہتے ہیں. بٹ فیکچوئل پوزیشن میں ان کا پوٹینشیل کیا ہے اور یہ کہاں تک ایکسپلائٹ ہو سکتی ہے، اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ آج دنیا میں چلے جائیں گے جی ریکوڈک ہے تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے جی آپ کا ریسورس ہے، اس ریسورس کا پوٹینشیل کیا ہے. تو میں بتاؤں گا دیکھیں جی چاغی کا بڑا بیلٹ ہے اور 600 کلومیٹر ہے، آپ وہاں سونا نکلے گا اور وہاں کاپر نکلے گا اور یہاں پہ کول بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں پلیز ڈیفائن کریں، آپ کے پاس اس کی سرٹیفکیشن ہے، اس میں آپ کا کانٹینٹ ڈیفائنڈ ہے، آپ نے اس کا کوئی انالیسس کرایا ہے، کوئی فیزیبل چیز ہے، یا آپ ایسے بس ریسورسز کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا ود پراپر آتھینٹیکیشن. اگر آپ کے پاس آتھینٹیکیشن نہیں ہے آپ کے ریسورس کو دنیا میں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ہی کوئی خریدے گا. اور کاش ہم اس 20 سال میں جتنا ریکارڈنگ پہ بات کرتے تھے اس کے ریسورس کو اتنا آتھینٹیکیٹ ہی کم از کم کرا لیتے تو آج آپ کے پاس ایک فیزیبل پروپوزل دنیا کی کسی بھی کمپنی کے لیے ہوتا جو آپ کے یہاں کام کرتے. ہم 20 سال 10 سال 12 سال 8 سال کیسز لڑتے رہے اور اپنے ریسورس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضرور کیس لڑا، لیکن ہم نے ایک بہت بڑا ٹائم ضائع کیا کہ ہم نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پراپرلی نہیں کرائی. تو آج بھی آپ کہیں بھی دنیا میں منرل ریسورس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے جائیں گے کم سے کم آپ کو 3-4 سال لگ جاتے ہیں، جہاں وہ کور ڈرلنگ کریں گے، پھر آپ یہ انالیسس کریں گے، ڈیٹا کو ریڈ کریں گے، اس کے میکانزم کو دیکھیں گے، پھر ایک فیزیبل چیز بنا کے دیتے ہیں دنیا میں کہ ٹھیک ہے جی بلوچستان میں اگر اتنا بڑا ریسورس ہے، یہ اس کا پوٹینشیل ہے، یہ اس کی فیزیبلٹی ہے، یہ اس کے پروز ہیں، یہ اس کے کونز ہیں، اب بزنس مین اس میں آ کے اپنا انٹرسٹ شو کرے. اسی طرح ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، کوسٹ ہے، ایک بہت بڑا کوسٹ جو انٹچڈ ہے، ایک ایسا کوسٹ جس کے اندر قدرت نے مرین لائف میں آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. 700 کلومیٹر کا کوسٹ جس پہ آپ ٹورزم کر سکتے ہیں، آپ فش گروئنگ کیج فارمنگ کر سکتے ہیں. ویتنام ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن تقریباً $6 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے اپنے فش پہ. اب پاکستان کے مقابلے میں اس کا سائز بھی چھوٹا ہے، اس کا ریسورس بھی اتنا اچھا نہیں ہے. ٹرکی اسی طرح کیج فارمنگ آف فش میں آتا ہے، تھائی لینڈ اسی طرح ہے، چائنا اسی طرح بہت زیادہ ہے. کیج فارمنگ ایک بہت سمپل سا میکینزم ہے کہ سمندر کے اندر آپ لوہے کا ایک بہت بڑا جال کا کیج بناتے ہیں اور تقریباً اس کو 6 سے 7 میٹر پانی کے اندر رکھتے ہیں اور اس کا دائرہ کم از کم 200 سے 300 فٹ ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح آپ کوئی بھی جانور پالتے ہیں کسی شیڈ کے اندر یا کسی فارم کے اندر، آپ اسی طرح قدرتی طور پہ مچھلی کو سمندر کے اندر ہی پالتے ہیں.
یہ دنیا میں کیج فارمنگ کہلاتا ہے، لیکن پورے بلوچستان میں ایک بھی نہیں ہے۔ جس ریسورس کو قدرت نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے، میرے ایک دوست تھے جاننے والے تھے، تو وہ ایک ویتنامی کمپنی کو لائے تھے کہ وہ کیج فارمنگ بلوچستان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وزٹ کیا واپس آئے تو میں نے ان سے چند سوالات کیے۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جس دنیا کے حصے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ اپرچونٹی بھی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہیں، مشینری بھی ہے، لوگوں کی نو ہاؤ بھی ہے، تو یہ سارا چھوڑ کے آپ اس طرف آ کے کام کریں، کیا وجہ ہے؟ اور انہوں نے مجھے صرف 2 باتیں بتائی، اور کوئی چیز اس نے بولا آپ کی طرف ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتی، صرف 2 چیزیں کرتی ہیں کہ آپ کے کوسٹ کے پانی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے کوسٹ لائنز ہیں جو کنٹامنیٹڈ بہت ہو چکے ہیں، یا وہاں پہ وہ کوالٹی آف واٹر نہیں ملتا جو آپ کے پاس ہے۔ ایک تو یہ بڑی وجہ ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایکو سسٹم آف انوائرمنٹ آف ٹیمپریچر ہے وہ بڑا سوٹیبل ہے بریڈنگ کے لیے۔ اگر آپ سینٹرل رشیا کے نارتھ کی طرف جائیں، یا آپ یورپ میں چلے جائیں، یا آپ کینیڈا میں چلے جائیں، یا دنیا کے بہت سارے حصوں میں چلے جائیں، یہاں تک کہ جاپان میں چلے جائیں، یہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں فریزنگ ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، اور فریزنگ ٹیمپریچرز میں پھر آپ آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ میں کام نہیں کرتے، پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جس پہ پاکستان میں خاص کر آپ کے بلوچستان کا کوسٹ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے جو ہم وہاں کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بلوچستان میں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ فروٹس بھی ہے، یہاں پہ زراعت بھی ہے، یہاں پہ ایک ہارٹیکلچر کا کانسیپٹ بھی ہے، کھجور بھی ہے، فلاں بہت ساری چیزیں، لیکن ایز این ایگریکلچرسٹ ان چیزوں کو زمینداری کے حد تک تو ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ ایک بلوچستان میں آپ کو بڑے اچھے ایپل کے، ایپریکاٹ کے، چیری کے، پشین سے لے کے زیارت سے لے کے کلات، مستوں، یہاں آپ کو بہت بڑے اچھے زمیندار ملیں گے، لیکن صرف نارمل زمیندار ملیں گے، ایک کارپوریٹ انداز میں یا ایک بزنس مائنڈڈ میکینزم میں زمیندار آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ہوں گے کچھ، میں نہیں کہہ رہا کم ملیں گے، اب تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ آپ کسی یونیورسٹی کے آپ تھوڑا سا نارتھ کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ٹنل فارمز نظر آئیں گے۔ ٹنل فارمز بڑے سمپل پلاسٹک کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتی، صرف ویدر کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو صرف ایک پلاسٹک کا شیڈ لگانے سے آپ ٹھنڈ کے موسم میں اپنے فصل کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتے ہیں، فراسٹنگ سے بچا سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیگریڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور آپ کی آؤٹ پٹ اچھی ہوگی۔ سو ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن بلوچستان میں بہت بڑی گنجائش ہے۔ اور میں آج چھوٹی سی بات کروں گا، میں ابھی شیئر بھی کر رہا تھا، میں حالیہ میں ابھی اسلام آباد گیا تھا، تو وہاں میری ایک ملاقات ہوئی پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ فرٹیلائزر ان کی کمپنی ہے، ان کے پاس پاور جنریشن کمپنی ہے، اور وہ ٹیکسٹائل میں بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بلوچستان میں کاٹن گروئنگ اور کاٹن ٹریڈ کے حوالے سے آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی کی ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ بلوچستان کو مد نظر رکھیں کہ جی یہاں کپاس اگائیں۔ کپاس ایک وہی چیز ہے جس کا استعمال بہت عام ہے اور چلتا رہے گا، یعنی کہ میرے خیال سے پولیسٹر اور سلک اور کاٹن ویریبلز آئٹمز ہیں، یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب اور سندھ سب سے زیادہ کاٹن گرو کرتی ہے، لیکن پاکستان پچھلے 2 سال سے کاٹن امپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں جو ہم کاٹن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی یہاں کپاس بہت زیادہ ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پچھلے سے پچھلے سال امپورٹ کیا، یہ سال جو گزرا ہے زیادہ امپورٹ کیا، اور اگلا سال جو آپ کا آنے والا ہے ایکسپیکٹڈ ہے، یہ نمبرز ان کے بتا رہا ہوں، میرے اپنے نہیں ہیں، کہ اور زیادہ امپورٹ کرے گا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کراپنگ پیٹرن چینج ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے فصل پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں آ گئے ہیں کہ لوگ اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، جس میں سے ایک شوگر کین ہے۔ بہت سارا ایسا ایریا جو پنجاب اور سندھ میں ہوتا تھا جہاں لوگ اس کو ایگریکلچر کر رہے تھے، اب وہ اربن سینٹرز بنتے جا رہے ہیں۔
وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، وہاں شہر تھوڑے پھیل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں آبادیاں بہت زیادہ ہیں، تو لوگ زمینداری کا اپنا جو پیچ ہے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرا مجھ سے ایک سوال تھا، میں نے کہا جی بلوچستان میں کاٹن آپ کو کس لحاظ سے سوٹ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا بلوچستان کے اندر آپ کا جو کاٹن ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ دنیا میں 2 قسم کی کاٹن ہے، ایک نارمل کاٹن ہے اور ایک آرگینک کاٹن کہلاتا ہے۔ اگر آپ کی نارمل کاٹن کی قیمت 100 روپے ہے کسی پروڈکٹ کی جو آپ پہنتے ہیں ایز اے کپڑا، تو آرگینک کاٹن کم از کم اس کے 3 یا 4 گنا پہ آتا ہے۔ تو مجھے